بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ ناظرین کرام، کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ رات انتہائی ہلچل بھری رہی۔ اگر مغربی سرحد پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے تو مشرقی سرحد سے آنے والی خبر اس سے کہیں زیادہ تشویشناک اور خطرناک ہے، کیونکہ بھارتی ڈرونز کو پاکستان کی فورسز نے LOC پر مار گرایا ہے۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات موجود ہیں۔ گزشتہ رات مغربی اور مشرقی دونوں سرحدوں پر کیا ہوتا رہا اور اس وقت پاکستان کے خلاف جو 1-2 محاذ پر جنگ باقاعدہ طور پر چھیڑ دی گئی ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پر 2 محاذوں کی جنگ آنے والی ہے تو یہ غلطی پر ہے۔ یہ جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ مغربی محاذ پر شدید لڑائی ہوئی ہے اور پاک تیتکا کے بعد قندھار میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اب افغان طالبان کو کچھ باتیں اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے کہ ریاست پاکستان اب معاملات کو کس رخ پر لے کر آگے بڑھے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً لائک کر دیں۔ کومنٹ سیشن میں زوردار آواز میں پاکستان زندہ باد لکھیں، ایسا نعرہ جو مغربی و مشرقی بارڈر تک سنائی دے۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ فوراً سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان نے یہ واضح پالیسی اختیار کر لی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والا دہشت گرد حملہ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان نے یہ واضح پالیسی اختیار کر لی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والا ہر دہشت گرد حملہ جس میں افغانستان کی زمین استعمال ہو، اس کا جواب افغانستان کی زمین پر حملہ کر کے دیا جائے گا۔ پاکستان نے اس پالیسی کا پہلا عملی نمونہ گزشتہ رات پیش کر دیا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ سیز فائر اور دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان خاموش رہتا ہے یا جواب دیتا ہے۔ پاکستان نے صاف پیغام دیا، طالبان حکومت سے سیز فائر ہے، TTP سے نہیں۔ اگر وہ دہشت گردی کریں گے تو ہم ٹھوکیں گے اور ٹھوکیں گے زور سے۔ پاک تیکا میں 70 سے 80 دہشت گرد مار دیے گئے، ان کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ کی مکمل تنظیمیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، ایک طرف طالبان افغان بھارت سے ایئر ڈیفنس سسٹم اور کمبیٹ ڈرونز حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ پاکستان پر حملے کر سکیں۔ دوسری طرف TTP اور دیگر خارج گروہوں کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ میری نظر میں یہ صرف 2 محاذوں کی جنگ نہیں بلکہ 3 محاذوں کی شروعات ہے۔ ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغان طالبان کی حکومت اور تیسری طرف خارجی دہشت گرد تنظیمیں۔ طالبان حکومت ان خارج کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جبکہ بھارت طالبان کو اپنی پراکسی کے طور پر۔ بھارت سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کو مغربی سرحد پر الجھایا جا سکے تو اپنی پچھلی شکست کا بدلہ لے سکے گا اور مودی اپنی سیاست کو بنگال اور بہار کے انتخابات سے پہلے ہی بچا لے گا۔ اس لیے وہ بڑکے مارتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی افغان حکومت کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاکستان وزیر دفاع کے مطابق جب سے طالبان حکومت 2021 میں قائم ہوئی ہے، اب تک پاکستان نے 4 وزرائے خارجہ کے دورے، 2 اعلیٰ سطح ISI اور وزارت دفاع کے وفود، 5 خصوصی نمائندوں کے وزٹس اور 8 بارڈرز کو آرڈیننس میٹنگز کی ہیں۔ مزید 225 بارڈرز پلان میٹنگز، 836 احتجاجی مراسلے اور 13 باقاعدہ ڈرام مشینز افغان حکومت کو دیے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود 2021 سے اب تک 3824 شاتیں ہو چکی ہیں اور دہشت گردی کے 10,347 واقعات پیش آئے ہیں۔ 5 سال کی کوششوں کے باوجود کابل سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا۔ گزشتہ رات پاکستان نے افغان دہشت گرد گروہوں کی مکمل تنظیمیں اڑا دیں۔ اطلاعات ہے کہ قندھار میں بھی کچھ اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کابل میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، ہائی الرٹ نافذ ہوا۔ قندھار میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا، جہاں طالبان کو سپریم لیڈر بیٹھتا ہے۔ ان کے TV چینل جیسے طلوع نیوز اور ان کی نشریات روک دی گئی۔ طلباء خوفزدہ تھے کہ شاید کچھ بڑا ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ DG ISPR کے ایک واضح بیان کے مطابق ہے۔ ایک پاکستان کی جان، چاہے وہ فوجی ہو یا شہری، ہزاروں افغان شہریوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک پاکستانی جوان شہید ہوا اور جواب میں 100 سے زائد حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گرد مار دیے گئے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے بدلہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم ٹھوکیں گے اور ٹھوکتے رہیں گے۔ پاک تیکا میں رات 10:30 پر پہلا حملہ ہوا اور رات 2:15 پر قندھار میں پاکستانی ڈرونز نے کارروائی کی۔ پاکستان نے ضلع ارزگان کے خاردار گاؤں میں کامیاب ایئر اسٹرائیکس کی فوٹیج جاری کر دی ہے۔ خارجی گل بہادر گروپ کو اب تک کی سب سے کاری ضرب لگی ہے۔ پاکستان نے تجارتی راستے بند کر دیے ہیں، صرف ایک مخصوص راستہ کھولا گیا ہے تاکہ غیر قانونی افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا سکے۔
ان کے لیے راستہ کھلا ہے اور انہیں پرامن واپسی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جب طالبان نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے انہیں بری طرح ٹھکائی تھی۔ بھارت کو احساس ہوا یہ تو 10 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے۔ اب بھارت انہیں ڈرونز اور ایئر ڈیفنس دینے کی کوشش میں ہے تاکہ وہ پاکستان کو انگیج کر سکیں۔ امرتسر سے بھارتی طیارے اڑے مگر پاکستان کے F-17 تھنڈر طیارے فضا میں آتے ہی انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ پاکستان نے اپنی کمرشل فلائٹس ڈائیورٹ کر دیں اور بھارت کے طیارے پسپا ہو گئے۔ بھارت کی جانب سے LOC پر کئی کوارڈ کاپٹرز بھیجے گئے جو حملے کے لیے نہیں بلکہ جاسوسی اور نگرانی کے لیے تھے، لیکن پاکستان کی فورسز نے انہیں بھی مار گرایا۔ بھارت کی وہی پلے بک اب طالبان حکومت استعمال کر رہی ہے۔ امیر خان متقی کھلے عام اجیت دوول کے منصوبے پر چل رہی ہے جس میں بھارت کہتا ہے کہ ہم طالبان کو دیوبند کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ طالبان بھارت کے پے رول پر چل رہے ہیں۔ اب بھارت اور افغانستان ایک کوارڈینیٹڈ دو طرفہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ حالیہ ڈرونز اور پیرویاں درحقیقت پاکستان کے رسپانس صلاحیت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھیں۔ پاکستان نے انہیں واضح پیغام دے دیا ہے، اگر حملہ ہوا تو جواب دگنا سخت ہوگا۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر کے ری ڈپلومیٹک موبلائز مکمل کر لی ہے۔ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے اور اب پاکستان کا نیا پیغام یہی ہے، پاکستان کی سرزمین پر اگر دہشت گردی ہوگی تو جواب افغان سرزمین پر بمباری سے دیا جائے گا۔ ٹھکائی، تباہی اور خارج کی ٹریپ شپمنٹ ٹو ہیل شروع ہو چکی ہے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔